نحمده ونصلی علی رسولہ الامین اما بعد۔ حضرت ابراہیم کے واقعات زندگی پچھلے کئی ٹرن سے جاری ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں آپ کی زندگی کے اس پہلو پر اشارہ کرنا مقصود تھا جس میں آپ نے بڑی زبردست قربانی دے کر اللہ کی خاطر اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ یعنی اپنی بیوی کو ایک ایسے مقام پر جا کر ٹھہرایا جو وادی غیر ذی زرع کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وادی غیر ذی زرع کا مطلب ایسی وادی، ایسا علاقہ، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی سبزہ ہو، نہ پانی ہو، نہ پرندے ہوتے پائے جاتے ہوں اور نہ انسانوں کی کوئی آبادی ہو۔ بالکل ایک دم ریگستانی علاقہ، یا کہیے یہ کہ پہاڑی علاقہ جس میں پانی کا کہیں کہیں نام نہیں، بالکل سوکھا اور خشک علاقہ۔ حضرت ابراہیم اپنے اہلیہ اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سفر کرتے ہوئے گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کی فرمانبردار بیوی تھیں، ان کے ساتھ ساتھ چل دی، جدھر کو اپنا شوہر جو وقت کا پیغمبر بھی تھا لے کے جائے اس میں راضی۔ تو سفر کرتے کرتے حضرت ابراہیم اس مقام پر لے کر کے پہنچے آپ کو، جو آج تو مکہ کے نام سے آباد ہے، لیکن اس زمانے میں وہ بالکل سنسان جگہ تھی۔ دو پہاڑیاں تھیں، دونوں کے بیچ میں ایک تھوڑا سا علاقہ ایسا تھا جو پلین تھا، وہ وادی کہلاتی ہے۔ اس میں آپ نے حضرت ہاجرہ کو اتارا، بٹھایا، اور پھر آپ کی یہ ہمت نہیں ان سے یہ کہنے کی کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چل دی۔ کھجوریں ساتھ لے کے گئے تھے، کچھ پانی مشکیزے میں لے کے گئے تھے، وہ وہاں رکھا، اور خاموشی سے اٹھ کر کے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے لیے تو بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ ان کا شوہر جو وقت کا پیغمبر بھی ہے اتنی دور سے ان کو یہاں لائے اور لا کر کے یہاں چھوڑ دے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم ٹھہرے، پیچھے کو پلٹ کر دیکھنے کی بھی آپ کو ہمت نہ ہوئی، اور بولے، بلکہ خاموش رہے تھوڑی دیر۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، پیغمبر کی بیوی تھیں، وہ پیغمبر کے مزاج سے واقف تھیں، انہوں نے سوال کیا، کیا آپ ہمیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں تم لوگوں کو یہاں چھوڑوں، یہاں آباد کروں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فوراً جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ سن کر حضرت ابراہیم کو بھی بڑا اطمینان ہوا کہ میری بیوی نے ایمان کا ثبوت دیا ہے، اللہ پر توکل کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ وہ اطمینان کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔
اب ظاہر ہے یہ کھجوریں اور یہ پانی جو حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے گئے تھے یہ بہت زیادہ دن تو کام آنے والا نہیں تھا. کچھ دن کے بعد اس میں کمی واقع ہونے لگی. تو حضرت حاجرہ کو فکر ہوئی کہ دیکھوں ذرا تلاش کروں یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان میں سے چڑھوں, ذرا اونچائی سے دیکھوں جا کر کے, شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو, کچھ لوگ گزر رہے ہوں. اس زمانے میں سفر جو لوگ کیا کرتے تھے بہت سے ایک ساتھ جمع ہو کر کے کیا کرتے تھے, اس کو عربی میں قافلہ بولتے ہیں اور فارسی میں کاروان بولتے ہیں, اور انگریزی میں بھی یہ لفظ آ گیا ہے کاروان. تو بہت سے لوگ جب مل کر کے چلا کرتے تھے عرب کے علاقے میں, اور ریگستانی علاقے میں عام طور پر اس زمانے میں سفر اسی طرح ہوتا تھا کیونکہ اکیلے جانے میں بڑے خطرے ہوتے تھے. تو وہ کسی قافلے کی تلاش میں پہلے ایک صفا پہ چڑھیں اور ادھر ادھر نظر دوڑا کر کے دیکھا, لیکن کوئی آثار کسی قافلے کے جانے کے نظر نہیں آئے. پھر آپ بے چینی میں نیچے اتری اس قافلے سے, اس پہاڑی سے, صفا سے, اور پھر بچے کے پاس آئیں, بچوں کو دیکھا, اطمینان کیا, اور پھر مروہ کی طرف چڑھیں. مروہ پہاڑی پہ پہنچی, وہاں بھی اونچائی پہ جا کر دیکھا, تلاش کیا, چاروں طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی ادھر سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو, لیکن کسی قافلے کا کہیں دور دور تک گمان نہیں تھا. حضرت حاجرہ پھر واپس آئیں, تھوڑا بہت دیر بچے کے ساتھ رکیں, پھر بے قراری میں صفا کی طرف گئیں, پھر واپس آئیں, پھر صفا مروہ کی طرف گئیں. اس طریقے سے حضرت حاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. حضرت حاجرہ نے یہ جو کام کیا یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کیا. پورا یقین تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا, اور اللہ کا اگر وعدہ تھا جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں تمہیں ٹھہرانے کے لیے, تو ظاہر ہے اللہ کے اوپر ان کو پورا بھروسہ تھا. مگر اللہ کے بھروسے کا مطلب بھی وہ جانتی تھیں اچھی طریقے سے کہ اللہ کے بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جاؤ, بلکہ کوشش کرنا بھی اللہ کے بھروسے کا ایک حصہ ہے. چنانچہ حضرت حاجرہ نے اسی اصول کے تحت چاروں طرف تلاش کیا, شاید کوئی قافلہ ہو, مل جائے, آ جائے. قافلہ تو نہیں آیا, لیکن اللہ کی مدد بڑے عجیب انداز سے ہوئی. ایسا انداز کہ کبھی کسی زمانے میں کبھی نہ ہوا ہوگا. 7ویں صحیح کرنے کے بعد, 7ویں چکر کے بعد جب آپ نے واپس آ کر کے اپنے بچوں کو دیکھا تو پایا کہ آپ نے جہاں ایڑی رگڑ رکھی تھی, حضرت اسماعیل رو رہے تھے, وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. حضرت حاجرہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. تو اسی خوشی میں انہوں نے جلدی جلدی چاروں طرف کی مٹی اس کی چاروں طرف گول دائرے کی شکل میں منڈیر بنائی اور پانی سے کہا زم زم, ٹھہر جا ٹھہر جا. بس اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی تھا کہ اس کو ٹھہرنا ہے. حضرت حاجرہ نے زم زم کہا, ٹھہر جا, اور پانی جو تھا وہ جس میں تیزی سے ابل رہا تھا اس میں کچھ کمی آئی تاکہ پانی زیادہ ادھر ادھر نہ پھیلے, بس وہ وہاں مڈیر کے اندر ہی اندر جمع ہو گیا. پھر حضرت جبریل کو دیکھا انہوں نے تو وہ حضرت اسماعیل کے سرانے بیٹھے ہوئے اور جنت سے کھجوریں لائے ہوئے ہیں. یہ تو اور بھی زیادہ بڑی بات تھی. حضرت جبریل نے ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, یہ کھجوریں اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہیں جنت سے, ان کھجوروں کو کھاؤ اور بچے کو بھی چبا کے دو, تو اس سے تمہارے دودھ بھی خوب ہوگا, بچے کی بھوک کا انتظام بھی ہوگا, اور یہ پانی ہے اس سے
آرام کے ساتھ سے استعمال کرو۔ اور حضرت جبرائیل یہ کہہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حاجرہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر مدد ملی ہے تو آگے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولے گا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے وہاں باقاعدہ قیام کر لیا اور وہاں اطمینان سے رہنا شروع کر دیا۔ جو کھجوریں آپ نے کھائیں وہ ادھر وہاں گٹھلیاں اس کی بیچ بو دیں، پانی کا تو انتظام ہو ہی گیا تھا، زمین وہاں کی نم ہو ہی گئی تھی، تو کھجور کی گٹھلیاں بھی پھوٹ کر کے اس میں کھجور کے پیڑ نکلنے لگے، مستقل ایک ہریالی شروع ہو گئی، کھجور کے درختوں کے ذریعے سے وہاں ہریالی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے مدد کی، اور آگے جتنی مدد کی اور زیادہ، ان واقعات کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس سے اندازہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بتاتے چلے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو آپ نے سفر کیا یا سعی کی اور بھاگی دوڑی، تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صفا اور مروہ کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صفا و مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صفا و مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں، بس جس شخص نے بھی حج کیا یا عمرہ کیا اس کو چاہیے کہ وہ ان صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرے، چلے، تیز تیز چلے، آہستہ آہستہ چلے، دونوں طریقے سے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، حضرت حاجرہ کی اس عمل کو، صفا و مروہ پہ آنے جانے کو اتنا پسند کیا کہ سنت ابراہیمی کا قرار دے دیا اس کو، اور حج کی اعمال میں سے ایک عمل، حج کے ارکان میں سے ایک رکن اس کو بنا دیا۔ آج کا قصہ بس یہاں تک، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کو اور سمجھائیں گے، بتائیں گے واقعات آگے کیا ہوئے اور کیسے یہ مکے کی آبادی بڑھی۔